الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم سامعین، بغیر کسی تمہید کے میں اپنا موضوع آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک موضوع رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی کچھ تفصیل آپ کو یاد ہوگی۔ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے متعلق 3 واقعات قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی بیویوں سے متعلق 3 واقعات قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں اور موجود ہیں۔ یا غالباً آپ کو یہ بات یاد ہو، اور ان 3 واقعات میں بی بی عائشہ کا ذکر موجود ہے۔ 3 واقعات یعنی ایک واقعہ میں فلان بیوی ہے، فلان بیوی ہے، تو دوسرے میں فلان ہے، تیسرے میں فلان ہے، لیکن تینوں واقعات میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ مثلا
ایلا اور تخیر کا بیان آپ کے سامنے کیا تھا، یاد ہوگا سورہ احزاب، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ ان عورتوں کے سامنے اپنی بیویوں کو سامنے اختیار رکھیں، اگر آپ کو اور اللہ کو پسند کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر دنیا کو پسند کرتی ہیں تو مال اسباب دے دو، ان کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دو۔ واقعہ یاد ہوگا سورہ احزاب، مکمل تفصیل میں نے آپ کے سامنے غالباً 2-3 جمعہ آپ کے سامنے اس پر میں نے گفتگو کی تھی۔ اس میں بھی بی بی عائشہ کا ذکر موجود ہے، چونکہ سب بیویوں کا ذکر ہے تو اس میں بی بی عائشہ بھی موجود ہوگی۔ نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بعض لوگوں نے، اس میں کچھ کمزور صحابہ بھی تھے اور بعض منافقین بھی تھے، بی بی عائشہ پر ایک قسم کی تہمت لگائی۔ سورہ نور کے اندر تفصیلاً وہ واقعہ موجود ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ نمبر 3، تحریم یعنی وہ شہد والا واقعہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد پینا، شہد استعمال کرنا حرام کر دیا تھا بیویوں کے خوشنودی کی خاطر۔ اس میں بھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور آج ہم اسی واقعے کا ذکر کریں، یعنی ایلا اور تقیر آپ کے سامنے بیان ہوا، اور جو شہد کے حوالے سے جو واقعہ ہیں وہ آج ہم بیان کریں گے۔ اور تیسرا جو واقعہ ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے تہمت لگائی، وہ واقعہ انشاءاللہ کبھی اللہ نے زندگی دی تو بیان کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ التحریم کی چند آیاتیں تلاوت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد تمام بیویوں کے پاس چکر لگایا کرتے تھے، تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عصر کی نماز کے ویسے تو ہر بیوی کے لیے اللہ کے نبی نے وقت مقرر کیا ہوا تھا، لیکن عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک سب بیویوں کے پاس چکر لگاتے تھے، تشریف لے کے جاتے تھے۔ حالانکہ اس حوالے سے بھی کئی شان نزول ہیں، جو مشہور اور معروف شان نزول ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ازواج مطہرات میں سے بی بی زینب کے پاس تشریف لاتے، تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہد کا شربت بناتی اور اللہ کے نبی کو پلاتی۔ اس سے پتہ چلا کہ شہد کا بھی شربت بنتا ہے۔ آپ لوگوں نے لیموں کا شربت، لیموں کا شربت اور پتہ نہیں اس کا شربت ہے، آم کا شربت، فلان کا شربت، تو گرمائش نکالنے کے لیے آپ کبھی کبھار شہد کا شربت بھی بنائیں، اور بنانے کا طریقہ بالکل آسان ہے، اس کو چینی اور شکر ڈالنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 1 گلاس ٹھنڈے پانی میں 2 چمچ شہد ملاؤ، آپ استعمال کرو، اس کے کئی فوائد ہیں۔ معدے جگر کی گرمائش کے لیے ایک بہترین ٹانک ہے، بہترین ٹوٹکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا قرار دیا ہے، قرآن مجید میں آیا ہے کہ شہد کو اللہ نے شفا قرار دیا ہے لوگوں کے لیے۔ تو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی دوران، یعنی عصر کے بعد کا جو دورانیہ ہے، اس میں جب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ کے نبی تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بی بی زینب شہد کا شربت بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتے۔ تو لازمی بات ہے
تھوڑا سا وقت بھی اس میں صرف ہوتا. کسی کے پاس ویسے حال حوال کے لیے 2-3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کا وقفہ، تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی طور پر اللہ کے نبی کے لیے کیا بناتے؟ شربت بناتے شہد کا، تو اس میں 5-10 منٹ کا مزید اضافہ ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ شوہر میرے ساتھ زیادہ وقت گزارے، چاہے کہ وہ ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، تو اس کی ازواج مطہرات کی کیا خواہش ہوگی، کیا اس کے دل کے اندر تمنائیں ہوگی. چنانچہ بیوی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، اللہ کے نبی کی گھر والی ہے، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، اللہ کے نبی کی گھر والی ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، اور دونوں اللہ کے نبی کے سسر بھی ہیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ دو خلیفہ راشد، خلیفہ اول خلیفہ ثانی، یعنی پہلا خلیفہ اور دوسرا خلیفہ. پہلا خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرا خلیفہ کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں خلیفہ راشد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں. تیسرا خلیفہ کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھا خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تو وہ صحابی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور اللہ کے نبی کے داماد بھی ہیں. یعنی 4 خلفاء کا اللہ کے نبی کے ساتھ داماد اور سسر کا رشتہ ہے. داماد اور کس چیز کا رشتہ ہے؟ سسر کا رشتہ ہے. اب بات یہ ہو گئی کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس معاملے سے تھوڑی بہت تکلیف ہو گئی کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت شربت بنا کے شہد میں اللہ کے نبی کو زیادہ وقت، ان کو تکلیف ہوئی. تو وہ یہ چاہتی تھی یہ وقت ہمارے پاس رہے، اس وقت میں اللہ کے نبی کس کے پاس رہے؟ ہمارے پاس. ان دونوں نے یہ تہیہ کیا، یہ مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی ہم دونوں میں سے پہلے جس کے پاس آئے تو آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر اس وقت ایک درخت ہوتا تھا، درخت کے اوپر ایک گوند نکلتا تھا، اس کو لوگ کھاتے تھے. جیسے بہت سارے ابھی بھی درختوں سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، لوگ ان کو کھا لیتے ہیں. مغافیر ایک گوند کی طرح کوئی چیز ہوتی تھی، اس کی ایک عجیب قسم کی بو ہوتی ہے. آپ کے پاس آئے آپ اللہ کے نبی کو یہ کہیں، میرے پاس آئے تو میں بھی اللہ کے نبی کو یہی کہوں گی. چنانچہ بی بی غالباً حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی سب سے پہلے تشریف لائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے تو بی بی حفصہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے مغافیر کھایا ہے، آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کوئی مغافر شغافر تو نہیں پیا ہے، البتہ ابھی میں نے اپنی جو گھر والی ہے بی بی زینب کے پاس وہاں سے شہد کا شربت پی کے آیا ہوں. لیکن میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ میں اس کے پاس شہد کا شربت نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات کسی اور کو نہیں بتانی. بی بی حفصہ سے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ بی بی
زینب کے پاس جا کر میں شہد نہیں پیوں گا. لیکن یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، کسی کو بتانا نہیں. کیوں؟ یہ بات اگر آپ جا کر دوسرے کو بتائیں گے تو بی بی زینب کو بات کا پتہ چلے گی تو ناراض ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہ اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے کہ میں بی بی زینب کے پاس جا کر آئندہ شہد نہیں پیوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حفصہ سے کہا کہ آئندہ میں بی بی زینب کے پاس جا کر شہد نہیں پیوں گا، لیکن یہ راز کی بات ہے، کسی اور کو بتانا نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں کے بات، اس ہاتھ میں اگر کوئی بات آئے تو وہ آگے پہنچا دیتی. بی بی حفصہ نے یہ بات جا کر بی بی عائشہ کو بتائی کہ ہمارا جو حربہ ہے وہ کامیاب ہو گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ اے نبی، آپ نے اپنی ایک گھر والی سے ایک بات کی تھی کہ میں آئندہ جا کر بی بی زینب کے پاس شہد نہیں پیوں گا، اور یہ بات میری راز میں رکھنا، دوسروں کو نہیں بتانا. آپ کی بات ہو دوسرے تک پہنچ گئی ہے. جبریل نے آ کر بتا دیا کہ آپ کی بات ہو دوسروں تک پہنچ گئی ہے. آپ کی اس بیوی نے دوسری بیوی کو جا کر بتا دیا ہے. یعنی بی بی حفصہ نے جا کر کس کو بتا دیا؟ بی بی عائشہ کو بتا دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ بس میں عہد کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ شہد نہیں پیوں گا. یہ بیوی کے سامنے اس بات کو راز کے طور پر بتایا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے میرے نبی، لم تحرم، کیوں حرام قرار دیتے ہو، ما اس چیز کو احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے. شہد کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اور تم اپنے اوپر اس کو حرام قرار دیتے ہو. اللہ کے نبی نے اپنی گھر والے سے یہ کہا کہ آئندہ کسی کو بتانا نہیں، آئندہ میں بی بی زینب کے پاس جا کر شہد کبھی بھی نہیں پیوں گا. یہ میں آپ سے قسم کھاتا ہوں، آپ کے سامنے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آئندہ جا کر اگر میرے منہ سے مغافر کی دعا رہی ہے، آئندہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں بی بی زینب کے پاس جا کر شہد نہیں پیوں گا. حالانکہ شہد کو اللہ نے حلال کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو دنیا کے اندر کوئی حرام نہیں کر سکتا، کوئی حرام ہو نہیں کر سکتا. فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، لم تحرم، کیوں حرام قرار دیتے ہو، ما احل اللہ لک، اس چیز کو جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہوا ہے. شہد کو تمہارے لیے اللہ نے حلال کیا ہوا ہے اور آپ اس حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیتے ہیں. کیوں حرام کر دیتے ہو؟ تبتغی مرضات ازواجک، تبتغی مرضات ازواجک، اپنے بیویوں کی رضامندی کی خاطر، یعنی جو آپ نے اپنے اوپر حرام کیا ہے بیویوں کو راضی کرنے کے لیے. واللہ غفور رحیم، گناہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کرنا جبکہ وہ چیز حلال ہو، اس کو کہتے ہیں قسم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قسم کہتے ہیں. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تحقیق اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہوا ہے تحلۃ ایمانکم، قسموں کا کفارہ، قسم کا کفارہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے. وہو العلیم الحکیم، تحقیق کہ اللہ نے تمہارے لیے قسموں کا کفارہ مقرر کیا ہے. اس بات کو خوب سمجھو.
یہ گویا آج آپ کا سبق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی قسم کھائی ہے، اس قسم کو پورا کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو آپ اپنی قسم پوری کریں، بالکل شریعت کے اندر یہ جائز ہے۔ پھر سمجھو، آپ نے اگر قسم کھائی ہے کہ میں یہ کام کروں گا اور وہ کام جائز ہے، وہ کام پورا کرو تو آپ پر قسم کا کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ قسم ہے کہ میں آج ظہر کی نماز پڑھوں گا، اچھی بات ہے۔ قسم ہے کہ میں آج عصر کی نماز پڑھوں گا، اچھی بات ہے۔ قسم ہے کہ آج اپنے پڑوسی کو میں سالن بھیجوں گا، اچھی بات ہے۔ لوگ ڈنڈے مارنے کی بات کرتے ہیں، اگر آپ سالن بھیجنے کی قسم کھائیں تو اچھی بات ہے کہ نہیں؟ لوگ سالن کھا کے ہڈیاں پڑوسی کے راستے میں پھینک دیتے ہیں، آج قسم کھاؤ کہ میں ہڈیاں مچھی سمیت پڑوسی کے گھر میں بھیج دیتا ہوں، اچھی بات ہے کہ نہیں؟ قسم کھاؤ کہ آج میں اپنے مطلب پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، اچھی بات ہے۔ نیک کام میں اگر آپ نے قسم کھائی تو آپ قسم کو پورا کریں۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ لیکن اگر کسی نے برے کام پر قسم کھائی، اگر کسی نے برے کام پر قسم کھائی تو اس کو چاہیے کہ وہ قسم پورا نہ کرے، قسم توڑ دے، قسم کا جا کر کفارہ ادا کرے۔ مثلا ایک آدمی قسم کھائے کہ میں فلان بندے کو 2 تھپڑ ماروں گا، قسم کھاتا ہوں میں فلان بندے کو قتل کروں گا، گناہ ہے نا؟ گناہ پر قسم کھا رہا ہے، گناہ پر قسم کھا رہا ہے۔ قسم ہے کہ میں کیا کروں گا، فلان آدمی کا مال چوری کروں گا۔ برے کام پر قسم جس نے کھائی اس کو چاہیے کہ وہ قسم پورا نہ کرے، وہ قسم پورا۔ ایک آدمی نے قسم کھائی کہ میں فلان کو قتل کروں گا، اب یہ ڈنڈا اٹھا کر جاؤ اس کو قتل کرنے کے لیے کہ میں نے قسم کھائی تو لہذا میں اپنی قسم پوری کروں گا، نہیں۔ ایسی صورت میں قسم پورا کرنا لازم نہیں ہے، جاؤ قسم کا کفارہ ادا کرو، جرمانہ ادا کرو، لیکن قسم کو پورا نہ کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر ایک آدمی نے کسی معاملے میں قسم کھائی ہے، بعد میں پتا چلا میں نے غلط کام پہ قسم کھائی ہے، اس چیز کو چھوڑ دے، جاؤ قسم کا کفارہ ادا کرے۔ بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ وہ قسم کا کفارہ بھی میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ قسم کا کفارہ کیا ہے، بولو قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ ہے لا یؤاخذکم اللہ۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ قسم کی 3 قسمیں۔ قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے یمین لغو، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، یمین لغو پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لغو کا معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان سے بار بار لفظ قسم نکلتا ہے، قسم سے ایسا ہوا، قسم سے ایسا ہوا، قسم سے ایسا ہوا، یہ بالکل بیکار قسم ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ لیکن آدمی کو چاہیے کہ اس طرح ہر وقت قسم کو اپنے زبان کا مسواک نہ بنا لے۔ نمبر 2 یمین غموس، اس قسم کو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی قسم کھائے کہ ایسا ہوا، خدا کی قسم کہ ایسا ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوا ہے، گناہگار ہوگا لیکن کفارہ ادا نہیں ہوگا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ قسم کی تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ منعقدہ کا کیا مطلب ہے؟ قسم ہے کہ میں آئندہ یہ کام کروں گا، اس کا تعلق آئندہ زمانے سے۔ قسم ہے مجھے کہ میں آئندہ یہ کام کروں گا، کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو ایسے آدمی پر قسم کا جرمانہ لازم آئے گا۔ جرمانہ کیا ہوگا مختصر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، اور کسوتہم، 10 مسکینوں کو کپڑا پہناؤ، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، اور تحریر رقبۃ، ایک غلام آزاد کرو، اس کی بھی طاقت نہیں ہے، فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اگر اس سب کی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 دن کا روزہ رکھیں، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ یہ قسم کا کیا ہے؟ کفارہ ہے۔
اور یہ بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اپنے اوپر حرام کر رکھا، تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قسم کا کفارہ ادا کیا، ایک غلام آزاد کیا، ایک غلام کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ تو یہ فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرمو، کیوں اس چیز کو حرام کر دیتے ہو، ما احل اللہ لکا، جس چیز کو اللہ نے آپ کے واسطے حلال کر رکھا ہے، اس چیز کو نبی بھی اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال و حرام کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ حلال و حرام کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ ہر وقت ہم یہی کہتے ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی تصرفات ہیں، سب تصرفات کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب کائنات کا متصرف کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دنیا کے اندر لوگوں نے اپنے متصرف بنائے ہیں، کوئی کہتا ہے فلان اولاد دیتا ہے، کوئی کہتا ہے فلان رزق دیتا ہے، کوئی کہتا ہے فلان رزق بند کرتا ہے، کوئی کہتا ہے فلان رزق کشادہ کرتا ہے، لیکن اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے، جس کی چاہے رزق تنگ کر دے۔ اس کا بھی خالق و مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کا بھی خالق مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ لوگ خامخواہ بیچارے کمزور عقیدے والے ڈرتے ہیں، قرآن سناؤ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، یہ نئے نئے ملا پتہ نہیں یہ باتیں کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ حقیقت بیان کرو بھئی، ہم جو باتیں کرتے ہیں آپ کے سامنے دلیل سے بات کرتے ہیں، قرآن میں بات ہے، فلان آیت ہے، نہیں، جو ہم نے اپنے باپ دادا سے ہمارے ذہن کے اندر ایک بات ہے وہی بات ٹھیک ہے بھئی، جو آپ کے سامنے سچ بتایا جا رہا ہے اسی کو آپ قبول کر لو۔ واللہ یہدی لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی مرضی ہے کہ کسی کو ہدایت دے دے، لیکن یاد رکھیں یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں بھی آپ کے سامنے قرآن کو واضح کر کے دکھا دیا اور جہالت اور گمراہی سے مجھے اور آپ کو نکال دیا۔ اس پر بجائے ضد کے، حسد کے، مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آگئی نہیں ہے؟ اب دور ایسا آ گیا ہے، مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہمارے پاس آ کر، پتہ نہیں لوگ کیا سے کیا لے کر آتے ہیں۔ دیکھ لو، ایسا نہیں کہ یہ چیز ہمارے گھر کے اندر پڑ جائے۔ آپ کسی کو ڈرانا ہو، ایک کاغذ کے اندر 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 الٹا پلٹا رکھو، قارون، نمرود، شداد، حداد اس کے اوپر لکھو، کسی کے گھر کے اندر پھینک دو، رات کو پھینک دو، صبح کو جھاڑو لگائیں گے، وہ صبح جب آپ کی شداد، نمرود، قارون، فرعون کو دیکھیں گے، 1 2 3 4 5 کو دیکھیں گے، وہ ناشتہ بھی ان کا حرام ہو جائے گا، ان کے حلق سے ناشتہ نہیں جائے گا، نہیں جائے گا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، جب تک کسی ملے کو نہیں دکھائے کاغذ، دیکھنا یہ پھٹ نہ جائے، یہ ایٹم بم نہیں ہے ویسے کسی نے ڈرانے کے لیے۔ اب لوگ بھی شرارت کر رہے ہیں، کتنے لوگ لیمو لے کر آتے ہیں۔ اب لوگوں کو کیا ہوتا ہے، لوگ دوسروں کو ڈرانے کے لیے وہاں ریڈیو سے ایک لیمو لے کر آتے ہیں، 5 6 اس کے اندر سوئی ڈال دیتے ہیں، کسی کے دروازے کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اب بیچاروں کی نیند حرام ہو جاتی ہے کہ کسی نے جادو کیا۔ بھئی کسی نے جادو نہیں کیا ہے، سوئی نکالو اور اس کو نچوڑ کے اپنے لیے شربت بناؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کتنا کمزور عقیدہ ہے، لیمو سے بھی ڈرتے ہیں۔ اب لوگ بھی دوسروں کو ڈرانے کے لیے دیکھو، کبھی لیمو کا ڈرامہ کر رہے ہیں، کبھی کدو کا ڈرامہ کر رہے ہیں، کبھی بینگن کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے نا سوئی ڈال کے کسی کے دروازے کے اوپر پھینک دیا، اندر پھینک دیا، صبح کوئی سارے ڈپریشن کے مریض، سارے شوگر کے مریض، سارے بلڈ پریشر سب کا 200 سے 400 تک پہنچے۔ کیا ہو گیا بھئی؟ گھر کے دروازے کے سامنے لیمو کسی نے گرا دیا، کسی نے جادو کیا، وہ کچھ نہیں ہوگا، لیمو سے تم نہیں مرو گے۔ لوگ ایٹم بم سے نہیں مریں گے، تم لوگ لیمو سے مر جاتے ہو۔ افغانستان میں 40 سال سے لڑائی ہے، پھر بھی پٹھانوں کو دیکھو کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، اور تم لیمو سے ڈرتے ہو۔ لیمو کسی نے پھینک دیا، اب نیندیں لوگوں کی حرام ہو گئی۔ سوئی نکالو، سلائی میں لگا دو، لیمو کو نچوڑ کے شربت بناؤ تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ کتنے کمزور ہیں لوگوں کا دل۔ اب لوگ ایسے بھی دوسروں کو ڈرانا شروع کر دیتے کہ ہمارے گھر کے سامنے کسی نے لیمو پھینکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اب اگر کسی نے جادو کیا یا نہیں کیا، اس لیمو کی وجہ سے سب پریشان، سب بیمار، سب کو جادو۔
تو بہرحال اس طرح کی چیزوں سے کمزور لوگ ڈر جاتے ہیں. جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے وہ ایسے چیزوں سے نہیں ڈرتا ہے، وہ ایسے چیزوں سے نہیں ڈرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ایک آدمی کا عقیدہ یہ ہو کہ دنیا کی ساری طاقت اکٹھی ہو جائے مجھے نفع نہیں پہنچا دیتی، تو یقیناً ایسا ہے، اس کے عقیدے کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ ہوگا. ایک آدمی کا عقیدہ یہ ہو کہ دنیا کی ساری طاقت جمع ہو جائے مجھے نقصان نہیں پہنچاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اس کی گمان کے مطابق فیصلہ کرے. اب خامخواہ لوگوں نے جنات کو، ملوں کو، جادوگروں کو بدنام کیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی ایک آدمی بد زبان ہے، گالی دیتا ہے دوسروں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بیوی کو، بچوں کو گالی دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ارے اس کو چھیڑو نہیں، یہ بلڈ پریشر کا مریض ہے. یعنی اب یہ بندہ جو بھی آتا ہے وہ کس پہ الزام لگاتا ہے؟ بلڈ پریشر پر. یعنی یہ اپنے آپ کو نہ گستاخ کہے گا، نہ بدتمیز کہے گا، نہ بد اخلاق کہے گا. وہ ساری برائیاں اور ساری گالیاں شوگر کو پڑیں گی اور ساری گالیاں کس کو پڑیں گی؟ بلڈ پریشر کو پڑیں گی. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اپنا عقیدہ درست کرو، انشاءاللہ کچھ نہ ہونے والا ہے. سب کچھ وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو. بات سمجھ میں آگے نہیں آگی؟ ابھی جو آپ کا روزگار کھلا، اللہ کرے کہ اس سال آپ کو اللہ آپ کے روزگار میں برکت عطا فرمائے. اللہ کرے کہ آپ کے پاس ایسی حلال اور مطلب بے تحاشا رزق آ جائے کہ آپ کے پاس سنبھلنا مشکل ہو جائے. ایسی حلال روزی مانگنا اچھی بات ہے. اللہ مغفنی بے حلال کان حرام کا واگنینی بے فضل کا من سواک. قرآن حدیث پاک میں حلال روزی کی طلب کی درس دی ہے. اللہ مغفر لی ذنبی ووسع فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن اعوذ بک من العجز والکسل اعوذ بک من الجبن والبخل اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ سارے رزق کی دعائیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دی کہ حلال رزق کی وسعت کی دعا مانگو. یہ بالکل جائز ہے، لیکن یاد رکھو یہاں سے جب کشتی کے لیے جاؤ گے، شکار کے لیے جاؤ گے، تو اس اللہ کے گھر سے بے وفائی نہیں کرنا ہے. اس اللہ کے گھر سے بے وفائی نہیں کرنا ہے. آپ یہ نہ سمجھو کہ ہماری محنت کی وجہ سے سمندر ہمیں مچھی دیتا ہے، ہماری محنت سے ہمیں سب کچھ حاصل ہوتا ہے. نہیں، یہ محنت کی توفیق اللہ دے تو تب مجھے اور آپ کو بہت سارے لوگ یقیناً ایسے کہتے ہیں کہ اب ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، سمندر میں شکار میں نہیں جا سکتے ہیں. جاؤ نا، تمہارے پاس طاقت بھی ہے، جسم بھی. کیوں نہیں جا سکتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی طاقت کا مالک کون ہے؟ اس طاقت کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اپنی طاقت پر ناز نہ کرنا، اپنی قوت پر ناز نہ کرنا. لوگوں کے پاس طاقتیں تھی، لوگوں کے پاس قوتیں تھی، لیکن کامیاب وہی ہوا جس کے پاس اللہ کی مدد تھی. جس کے پاس کس کی مدد تھی؟ اللہ کی. تو بہرحال میں نے آپ کو یہ کہا، بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ یہاں سے نکل گئی کہ حلال و حرام کرنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کو بہرحال میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں. اگر وہ عقیدتاً حرام کرتے ہیں تو اس سے رجوع کرنا چاہیے. ہمارے اس ایریے میں لوگ بکری کا گوشت نہیں کھاتے، لوگ بکری کا گوشت نہیں کھاتے. تو عقیدتاً میرے خیال سے ایسا نہیں ہے، وہ بس طبیعت نہیں لگتی تو الگ بات ہے، اس میں انسان گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو حرام سمجھیں گے تو پھر آپ گناہ گار ہو جائیں گے، پھر آپ وہ گناہ گار ہو جائیں گے. بات سمجھیے، دور ایسا نکلا ہے کہ اگر آپ اس ایریے میں خرگوش ذبح کریں تو لوگ کیا کہیں گے؟ مول صاحب آپ خرگوش کھاؤ گے؟ خرگوش کھاؤ گے؟ خرگوش. اچھا آپ کبوتر ذبح کریں، مول صاحب یہ بھی کھانے کی کوئی چیز ہے کیا؟ دیکھو ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ جو حلال چیزیں، حدیث پاک میں آتا، صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنگل میں جا رہے تھے، ہم نے اچانک دیکھا ایک خرگوش ہے، ہم نے اس کو شکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے اس کو قبول کیا. حرام چیز کو اللہ کے نبی کیسے قبول فرما لیتے ہیں؟
یہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ ابھی میں آپ کے سامنے ان کا نام نہیں گنواتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کھانا ثابت ہے۔ اسی طرح مچھلی سوکھی بھی اللہ کے نبی نے سوکھی مچھی کھائی ہے۔ آپ لوگ مچھی کا کام کرتے ہو، سوکھی مچھی اللہ کے نبی نے بھی کھائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کسی قافلے میں چلے گئے، وہاں پہ سمندر نے ان کے لیے عنبر مچھلی پھینکی اور صحابہ نے 1 مہینہ تک وہ مچھلی کھائی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی ہم نے مچھلی کھائی کہ ہم موٹے تازے فربا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے وہاں سے مچھلی 1 مہینے کے بعد مچھلی لے کر آتے تو تازی مچھلی نہیں ہوگی، لازمات سوکھی مچھلی ہوگی۔ تو جب ہم مدینے میں آئے، اللہ کے نبی سے پورا ہم نے قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے پاس اس مچھی میں سے کچھ حصہ ہے تو مجھے پیش کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس مچھی، سوکھی مچھی کا کچھ حصہ ہم نے اللہ کے نبی کو پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول فرمایا۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کھانا ثابت ہے، مچھی وغیرہ۔ اب بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ نے کسی معاملے میں قسم کھائی کہ میں کام کروں گا، اب وہ کام جو ہے نا شریعت کے مطابق ہے، کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے تو آپ اپنی قسم پوری کریں۔ لیکن اگر آپ نے گناہ کے کام پر قسم کھائی ہے تو آپ اپنی قسم توڑ دیں، قسم کا جرمانہ ادا کریں۔ قسم کا جرمانہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے قرآن مجید میں کتنے واقعات ہیں؟ 3 واقعات ہیں۔ ایک ایلا اور تخیر کا واقعہ وہ آپ کے سامنے بیان ہوا۔ نمبر 2 شہد کا واقعہ، یہ بھی آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ تیسرا واقعہ کون سا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے تہمت لگائی، لوگوں نے تہمت لگائے۔ وہ کیا تفصیل ہے وہ کبھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تہمت لگائی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی بیٹی ہیں؟ ابو بکر صدیق، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، سسر رسول، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ الزام لگانے والے کون کون تھے؟ جب یہ تفصیل آئے گی تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اب میں جو پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ قسم کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیقہ کائنات بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی، سورہ نور کے اندر 18واں پارہ ہے، غالباً 17 سے 18 آیتیں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ 17 سے 18 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی میں بیان فرمائی۔ جب بی بی عائشہ کی پاکی بیان ہو گئی تو لازمی بات ہے صدیق اکبر ایک باپ ہیں، صدیق اکبر ایک باپ ہیں، تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ میری بیٹی پر لوگوں نے الزام لگایا۔ چلو منافقین نے الزام لگایا تو ٹھیک ہے، لیکن ان الزام لگانے والوں میں سے ایک میرا خالہ زاد بھائی ہے، مصطح اس کا نام ہے، مصطح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالہ زاد بھائی تھا اور وہ یتیم تھا۔ مصطح کیا تھا؟ یتیم تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اس کا خرچہ اور پوری ذمہ داری صدیق اکبر اٹھاتے تھے۔ نان و نفقہ خرچہ وغیرہ کون دیتے تھے؟ صدیق اکبر دیتے تھے۔ سب کچھ خرچہ کون دیتے تھے؟ صدیق اکبر۔ اب وہی بندہ آ کر صدیق اکبر کی بیٹی پر الزام لگائے، حالانکہ یہ منافق نہیں تھا۔ یہ جس بندے کی میں بات کر رہا ہوں حضرت مصطح کی، یہ منافق نہیں تھا، لیکن یہ چونکہ اور لوگوں نے جو منافقین تھے الزام لگانا شروع کیا تو یہ بھی بیچارے اس زد میں آ گئے تو وہ بھی اس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ لیکن بعد میں اس نے توبہ ازاری کی، اللہ سے معافی مانگ لی۔ لیکن جب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ آئندہ میں حضرت مصطح کو 1 ٹکا بھی نہیں دوں گا، جتنا میں خرچہ کرتا رہا آج کے بعد خرچہ کرنا بھی بند۔ میں نے تو اس کو اتنا کھلایا پلایا، اس کی حفاظت کی، اس کی نگرانی کی، اس کی کفالت کی، یہ میری بیٹی پر الزام لگاتا ہے، میری بیٹی پر یہ تہمت لگاتا ہے۔ صدیق اکبر نے قسم کھائی کہ آئندہ میں مصطح پر خرچہ نہیں کروں گا۔ اس کو خوب سمجھو،
صدیق اکبر نے قسم کہی کہ آئندہ میں اس پر خرچہ، مصطفیٰ پر یتیم ہے، بھلے یتیم ہے لیکن آئندہ میں اس پر خرچہ نہیں کروں۔ کیوں؟ کیونکہ میری بیٹی پر اس نے الزام لگایا۔ منافقین نے لگایا تو لگایا، لیکن یہ اس پارٹی میں کیوں شامل ہوا؟ حضرت مصطفیٰ جو میرا خالہ زاد بھائی ہے، یہ اس پارٹی میں کیوں شامل ہوا؟ ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، بدری صحابی۔ اور بدری صحابی کے لیے اللہ نے اعلان فرمایا کہ یہ کچھ بھی کریں، بدری صحابی جنتی ہیں۔ بدری صحابی کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ لیکن انسان ہے، انسان سے لغزش ہو جاتی ہے۔ تو صدیق اکبر نے قسم کہی کہ آئندہ میں مصطفیٰ پر خرچہ نہیں کروں گا۔ زمانے سے میں نے اس پر خرچہ کیا کہ میرا رشتہ دار بھی ہے، یتیم بھی ہے، لیکن اس نے میری بیٹی پر الزام لگایا، آئندہ اس پر خرچہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، یہ سورہ نور 18واں پارہ ہے۔ جب ہم بی بی عائشہ کا ذکر کریں گے، اس کی پاکی کا ذکر کریں گے، تو یہ واقعہ دوبارہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ مقصد کیا بیان کرنے کا وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَلَا يَأْتَلِ، قسم نہ کھائے، وَلَا يَأْتَلِ، بات قسم پہ آ رہی، وَلَا يَأْتَلِ، قسم نہ کھائے، اولو الفضل، کوئی فضیلت والا بندہ قسم نہ کھائے، منکم، تم میں سے، وسعت، کوئی مالدار بندہ قسم نہ کھائے، ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ۔ جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے، مال دیا ہے، وہ قسم یہ نہ کھائے کہ میں مسکینوں پر خرچہ نہیں کروں گا، مہاجرین پر خرچہ نہیں کروں گا، قریبی رشتہ داروں پر خرچہ نہیں کروں گا۔ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے نا، وہ ایسی قسم نہ کھائے۔ ہاں باقی باپ ہے، بیٹی کے حوالے سے وہ دکھ پہنچی ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اس کو چاہیے کہ درگزر کرے، معافی کا معاملہ کرے۔ جب حدیث میں آتا ہے اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ یہ آیت نازل ہو گئی قرآن میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے قسم کھائی ہے کہ جس نے آپ کی بیٹی پر، میری بیوی پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیوی ہے بی بی عائشہ، کہ میری بیوی پر، صدیق اکبر آپ کی بیٹی پر، بی بی عائشہ سیدہ کائنات مومنوں کی ماں پر الزام لگایا، دل تو انسان کا دکھ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں آج کے بھی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ مومن آئیں گے، بی بی عائشہ سب کی ماں ہے۔ بی بی عائشہ کیا ہے؟ سب کی ماں ہے۔ اور جو آج بی بی عائشہ کو نہیں مانتے ہیں، نہ مانے، ہم یہی کہتے ہیں کہ مومنوں کی ماں ہے۔ اور لوگ بک بک کرتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے وہ مومن نہ ہو، ہاں وہ مومن نہ ہو، لیکن ہم بات کرتے ہیں مومنوں کو تکلیف ہونی چاہیے۔ مومنوں کو تکلیف ہوگی تو فرمایا اے ابو بکر صدیق، یہ آیت آپ کے حق میں نازل ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے قسم کھائی ہے کہ جس نے تمہاری بیٹی بی بی عائشہ پر الزام لگایا ہے، تم نے قسم کھائی ہے کہ میں اس پر خرچہ نہیں کروں گا۔ جس نے الزام لگایا تو زمانے سے اس پر خرچہ کرتا آ رہا ہے، تو زمانے سے اس کو خرچہ دیتا آ رہا ہے، تم زمانے سے اس کی کفالت کرتا آ رہا ہے۔ کیوں کہ وہ یتیم تھا، حضرت مصطفیٰ یتیم تھا۔ اب اس سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی، لغزش ہو گئی کہ وہ الزام لگانے والے پارٹی میں ناچستانہ طور پر شامل ہو گیا، اور اس سے بھی وہی غلطی واقع ہو گئی جو منافقین سے غلطی واقع ہو گئی۔ لیکن اس نے توبہ کیا ہے، اس نے توبہ کیا ہے، تو لہٰذا آپ ایسا کریں۔ اللہ نے آپ کے حق میں آیت نازل فرمائی کہ جس کو اللہ نے فضیلت دی ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، لہٰذا وہ آئندہ قسم نہ کہے کہ میں غریبوں کو نہیں دوں گا، غریبوں پر خرچہ نہ کروں گا، ایسی قسم نہ کھائے۔ کیا پتا چلا؟ اگر ایک آدمی نے گناہ پر قسم کھائی ہے، نیک کام نہ کرنے پر قسم کھائی ہے، بعد میں اس کو چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے، کفارہ ادا کرے۔ جس بات پر اس نے قسم کھائی ہے اس کام کو جاری کر دے، اس کام کو کیا کر دے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو قسم کھائی ہے، اس سے بات نہیں کروں گا۔ ہاں ہمارے معاشرے میں یہی ہے نا، بھئی آپ اس سے بات کریں راضی ہو جائے، ارے میں نے قسم کھائی کہ اس سے بات نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، مرتے دم تک یہ بدبخت اس سے بات نہیں کرتے۔
بھائی صدیق اکبر نے اپنی قسم توڑ دی، اس کی بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگایا، اس کے باوجود اس نے اپنی قسم کو توڑ کر الزام لگانے والے پر دوبارہ خرچوں کی بارش کر دی، تو میری اور آپ کی عزت صدیق اکبر کی عزت سے بڑھ کر ہے کہ میں نے اور آپ نے قسم کھائی ہے کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، بھلے مر جائے بھلے میں مر جاؤں، بات نہیں کروں گا۔ غلط ہے، یہ ضد ہے، حسد ہے، یہ بغض ہے، اس چیز کو ختم کرو۔ قسم اگر آپ نے کہی ہے، قسم کا کفارہ ادا کرو، لیکن اس گناہ والی قسم پر ہمیشہ مداومت اختیار کرو۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو جس آدمی نے گناہ کے کام پر قسم کھائی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ گناہ کے کام کو پورا نہ کرے، اس قسم کو پورا نہ کرے۔ ہاں نیک کام میں قسم کھاؤ، اچھی بات ہے، پورا بھی کرو اس کو۔ سب قسم کھاؤ کہ عصر کی نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ پہ قسم لازم نہیں آئے گا، انشاءاللہ پہ تو قسم لازم ہو نہیں آئے گا۔ ایک آدمی، اگر میں آپ لوگوں کو ایک مسئلہ بھی بتاتا ہوں، کہ طلاق کا رواج آج کل زیادہ ہو گیا، اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو انشاءاللہ کہ اگر طلاق بھی دے گا تب بھی واقعہ نہیں ہوگی، نہیں سمجھے؟ اب سارے جو ہے نا کیا کریں گے، غصے میں انشاءاللہ تجھے طلاق ہے، انشاءاللہ تجھے طلاق ہے، انشاءاللہ۔ تو بھائی ایسے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں ہماری دروازہ کھول دو، اس میں 5-6 کاپیاں بھری پڑی ہوئے، انشاءاللہ چلے کا ارادہ ہے، انشاءاللہ 4 مہینے کا ارادہ ہے، تو اس کو ہم جھوٹا بھی نہیں کہیں گے اور اس پر قسم کا کفارہ بھی لازم نہیں آئے گا، یہ سب انشاءاللہ سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں انشاءاللہ 4 مہینہ، انشاءاللہ چلہ، انشاءاللہ سال کا ارادہ ہے، کوئی نہیں جاتا، نہ چلے والے ہیں، نہ 4 مہینے والے، نہ سال والے، لیکن تب بھی ہم یہ کہیں گے کفارہ لازم نہیں، کفارہ لازم نہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ کہا قسم کھاؤ کہ عصر نہیں کہو، قسم کھاؤ کہ عصر کی نماز پڑھیں گے، مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جائز ہے۔ اس طرح اگر آپ نیک کام پر، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو نماز آنے پر میں آپ کو قسم دے رہا ہوں، یہ تو بغیر قسم ہے، میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے، بغیر قسم کے میرے اور آپ کے اوپر نماز لازم ہے کہ نہیں ہے؟ میں اگر قسم نہ کہوں تو تب مجھ پر عصر کی نماز لازم نہیں ہے کیا؟ مغرب کی نماز لازم نہیں کیا؟ عشاء کی نماز وہ تو مجھ پر ویسے لازم ہے۔ مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے جائز کام پر قسم کھا لی تو آپ اس کو پورا کریں۔ بات سمجھ میں آگئی نہیں آ گئی؟ قسم کھاتا ہوں کہ آج میں ماں باپ کی خدمت کروں گا، اچھی بات ہے نہیں، اس قسم کو پورا، اس قسم کو کیا کریں؟ تو لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ غلط کام پر قسم کھاتے ہیں اور اس پر اڑ جاتے ہیں، یہ جہالت پر مبنی ہے۔ ایسا اگر کسی نے قسم کھایا تو اس کو چاہیے کہ وہ قسم پوری نہ کرے بلکہ قسم توڑ دے، قسم کیا کرے۔ تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اب چونکہ میں نے قسم کے حوالے سے یہ بات آپ کو پورا قصہ تو رہ گیا ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، انشاءاللہ اس کی اگلی تشریح آئندہ جمعے کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ساتھی نے دعا کی درخواست کی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک بیوپاری ہے، محمد حسین نام ہے اس کا، اس کی طبیعت تو بہت ناساز ہے، بہت اس کی طبیعت ناساز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ خصوصی دعا کریں۔ محمد حسین میں نے بولا کہ پورا نام ہے حسین، وہاں پر آپ اس کو بولتے ہیں، اس کی طبیعت ناساز ہے، اس کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا